لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرات محترم، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، وحدہ لا شریک، ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی اے لوگوں، میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے وہ تمہیں منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ. پھر تیسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں ہے. ان کنتم مومنین، یعنی کہ تم ایمان والے ہوگے. جب تم نے ایمان لایا تو نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کے طریقے پر عمل ضروری ہے، نبی کی فرما برداری ضروری ہے. اور جب تم نبی کے مکمل فرما بردار ہو جاؤ گے، نبی کے طریقے پر جب تم چلنے لگ جاؤ گے، نبی نے جس چیزوں سے منع فرمایا ان سے تم بچنے والے ہو جاؤ گے، جن پر عمل کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے والے ہو جاؤ گے. تو پھر قرآن فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے کہ جب تم نے مکمل نبی کی فرما برداری کر لی تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
تمہیں غم کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامران ہوگے، تم ہی حکومت کرنے والے ہوگے، تم ہی سردار ہوگے، تم ہی رہبر ہوگے۔ لیکن کب شرط لگا دی، ان کنتم مومنین، جب تک کہ تم نبی پر ایمان نہ لاؤ، نبی پر سچی غلامی اختیار نہ کرو، نبی کی اتباع جب تک تم نہ کرو گے، کامیابی تمہارے قدم نہیں چومے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان پستی میں جا رہا ہے، مسلمانوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ سے خاری نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے تنزل کے اسباب، یہ ہمارے جو الزوال کے اسباب ہیں، یہ کہاں ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک وہ لوگ تھے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وہ لوگ تھے، ایک ہم ہیں کہ وہ ان سے قیصر و کسریٰ کانپتا تھا، ان کے نام لینے سے لوگ گھبراتے تھے، حکومتیں بدل جایا کرتی تھی، اور آج ایک یہ حال ہے کہ ہمارے اندر نہ تو کوئی مسلمانی ہے اور نہ ہی کوئی ایمان کا جذبہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو انگریزوں اور یہودیوں کے تمام طریقے ہمارے اندر نظر آتے ہیں، یہودیوں کا کلچر نظر آ رہا ہے، یہودیوں کا طریقہ نظر آ رہا ہے، عیسائیوں کا طریقہ، انگریزوں کا طریقہ، اس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں۔ ارے تمہاری کامیابی انگریزوں کی پیروی میں نہیں، تمہاری کامیابی قرآن کی پیروی میں ہے، نبی کی غلامی میں ہے۔ تمہاری کامیابی اگر ہے تو یقیناً اتباع رسول میں ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر سچے ایمان والے ہوئے تو کامیاب ہوگے، اور نہیں یہ بھیڑیے ہر جگہ ہمیں نوچ رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے قتل عام کے یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں، ببانگ دہل ہمیں دہشت زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے نام سے یہ کانپتے تھے، اور آج یہ ہمیں دہشت کے لیے، ہمیں کانپنے کی ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر آج بھی لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یقیناً آج اگر ہم سچے غلام ہو جائیں گے، یہ بھیڑیے ہمارے غلام بن جائیں گے، یہ بھیڑیے ہمارے غلام بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے غلام؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ مدینہ پاک کا زمانہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک چرواہا مدینے کے مضافات میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے ایک بھیڑیے نے اس کی بکری پر حملہ کر دیا اور بکری کو چھین کر لے کر گیا، پکڑ کر لے گیا۔ وہ چرواہا لکڑی کے زور پر بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا
اور بھیڑیے کو بھگا دیا۔ وہ بھیڑیا وہاں سے بھاگ کر ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس چرواہے سے فصیح عربی زبان میں مخاطب ہوا، اے چرواہے، میرے رب نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا۔ اب ایک جانور کو عربی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گیا، تعجب کرنے لگا کہ جانور بھی انسانوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں، بڑا تعجب ہے، بڑے حیرانی کی بات ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے چرواہے، ارے مجھ سے عربی میں بات کرنے سے تو حیران ہے، اس سے بھی بڑی بات حیرانی کی یہ ہے، ایک اللہ کا محبوب، ایک اللہ کا پیغمبر تمہیں اللہ کی طرف پکار رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وحدانیت کا تمہیں، وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ آج تک تم نے اس کی زبان پر، اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، آج تک تم اس کے پاس نہیں پہنچے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے، میں کیسے ان کے پاس جاؤں، یہ بکریاں کون دیکھے گا، ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے چرواہے، تو چلا جا، تیری بکریوں کی حفاظت میرے ذمے، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ اب وہ چرواہا نبی کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، محافظت کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ چرواہا جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو آقا اپنے صحابہ کے درمیان، تاروں کے درمیان چاند چمک رہا تھا۔ سرکار بیٹھے تھے، سرکار نے دیکھا تو مسکرایا، کہا دیکھو بھیڑیے کی شہادت پر آیا ہے۔ میرا غیب دان نبی جانتا تھا۔ قصہ المختصر، اللہ اکبر۔ اب بتانا مقصد یہ ہے، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ جب اپنی بکریوں کے پاس پہنچا، کیا دیکھ رہا ہے؟ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ بھیڑیا۔ ابھی تک بھیڑیا بکریوں پر حملہ کر رہا تھا، بکریوں کا شکار کر رہا تھا، اب وہی بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل اس کی وجہ یہ ہے، ابھی سے پہلے وہ چرواہا غلام رسول نہ بنا تھا، جب وہ غلام رسول بن گیا، ایمان والا بن گیا، بھیڑیا بھی ان کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بکریوں کی حفاظت کرتا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے، ہم اگر نبی کے سچے غلام ہو جائیں تو یہ بھیڑیے بھی ہماری ہی حفاظت کرنے لگیں گے، جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، جو ہمارے کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔